حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا نظام خلافت چلایا، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیے، وہ آپ گزشتہ جمعوں میں تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، اور جب یہ خود خلیفہ بنے اس وقت بھی انہوں نے جو کارنامے انجام دیے نا، ان میں سے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا جو آپ نے سر انجام دیا، وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا۔ وہ کارنامہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا تھا، قرآن مجید کو جمع فرمایا تھا۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے مختصر کی، میں اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ اتنے حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں تو قرآن مجید کو نا ایک جگہ محفوظ کر لیا جائے، یہ نہ ہو حافظ قرآن جاتے رہیں تو ہم منہ دیکھتے رہ جائیں، تو ایسا کیا جائے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کی بات نہیں مانی، اور نے کہا اگر جمع کرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام خود جمع کر کے جاتے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ نہیں مانی بات۔ حضرت عمر فاروق سمجھاتے رہے کہ جی یہ آپ وقت کی ضرورت کو سمجھیں، قرآن مجید جمع کریں، یہ ضرورت ہے، اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کریں، حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں۔ عمر فاروق کے بار بار سمجھانے سے، بار بار کہنے سے ابوبکر صدیق کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے قرآن مجید کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے قرآن مجید کو جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے تھے اور بڑے عمدہ درجے کے، اعلیٰ درجے کے یہ صحابی تھے، ابوبکر صدیق نے پھر ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنا ہے، آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنا ہے۔ زید بن ثابت نے تو پہلے ذرا ہلنے کی کوشش کی کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے، تم بڑے اچھے نوجوان ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی تہمت نہیں ہے، تم ہماری نظروں میں بڑا ایک مقام رکھتے ہو، تم یہ کام کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ کہا جاتا نا کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دو تو یہ تو کام آسان تھا، لیکن جو قرآن کی ذمہ داری لگائی ہے یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی تھی، یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی تھی۔ اگر ابوبکر صدیق مجھے یہ کہتا نا کہ یہ پہاڑ ہے اس کو یہاں سے اٹھاؤ یہاں لے جاؤ، یہ چھوٹی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کہ قرآن جمع کرو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ پھر بہرحال خلیفہ وقت نے ذمہ داری لگائی تھی، امیر المؤمنین تھے، وہ خلیفۃ الرسول تھے، انہوں نے ذمہ داری لگائی تھی، بہرحال ذمہ داری قبول کی، قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہوا تھا، لیکن وہ جو جمع ہوا تھا نا وہ اس طرح جمع ہوا تھا کہ قرآن مجید کی نا مختلف قراتیں ہیں۔ آپ نے کبھی سنا، کبھی ابھی آپ نے قراء کی تلاوت سنی ہو نا، وہ کسی اور طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں یہ سورۃ البلد ہے نا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کئی قراء پھر اس کو فَكَّ رَقَبَةٍ بھی پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آگے آتا ہے او اطعام، کئی قراء اس کو اطعمہ پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی جو قراءت ہے نا، ایک لفظ کو کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی زبانوں کے لہجے نہیں ہوتے، جس طرح ہم پنڈی میں بھی، مثلا ہمارا شاید گجرانوالا ہم پنجابی بولتے ہیں، وہ پنڈی میں جو پنجابی بولتے ہیں، ان کو یہ جو فیصل آباد میں بولتے ہیں پنجابی، کتنا مختلف ہے لہج، یعنی کہ بات تقریباً وہی ہوتی ہے، لہجے کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح عربی کے اندر بھی تھا، تو وہ جو عربی کے اندر لہجوں کا فرق تھا نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید جمع کیا تھا نا، ان لہجوں کی رعایت رکھی تھی، لکھنے میں ان سب لہجوں کی رعایت رکھی تھی ابوبکر صدیق نے، اور ان لہجوں کی رعایت کرتے ہوئے ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کو جمع کر دیا تھا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، قرآن مجید کی جو مختلف قراءات ہیں ابوبکر صدیق نے ان کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگ جب بہت سارے مسلمان ہونے لگے، اجمی بھی مسلمان ہونے لگے، تو وہ جب وہ جو مختلف قراءتیں تھیں نا، وہ ایک دوسرے کو کہتا تھا تمہارا غلط ہے، وہ کہتا تھا تمہارا غلط ہے، حالانکہ غلط نہیں ہوتے تھے، صحیح ہوتے تھے، لیکن لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔
حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول وہ حضرت عثمان کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی امیر المومنین لوگوں میں تو بڑا اختلاف ہو رہا ہے، اس قرات کے مختلف ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بڑا اختلاف پیدا ہو رہا ہے، کچھ کریں۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کارنامہ انجام دیا، وہ یہ کارنامہ انجام دیا کہ جتنے بھی لہجے تھے، جتنے بھی قراتیں تھیں، سارے کے سارے لہجے، ساری کی ساری قراتیں ختم کر کے صرف قریش کا جو لہجہ تھا پوری امت کو قریش کے لہجے کے اوپر اکٹھا کر دیا۔ قریش، نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا نا بنو ہاشم، وہ قریش کی ہی شاخ تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا، لیکن اس قرآن جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی مختلف قراتیں تھیں، جو مختلف لہجے تھے، ان لہجے میں سے جو قریش کا لہجہ تھا اس کو برقرار رکھا، باقی سب ختم کر دیا، باقی سب ختم کر دیا۔ تو قرآن مجید کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جمع کیا ہے، لیکن وہ جمع کرنا یہ تھا کہ قرآن مجید کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا، اس میں اختلافات جو تھے نا قرات کے اور لہجوں کے وہ برقرار تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو جمع کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ لہجے جو تھے وہ سارے کے سارے ختم کر کے صرف قریش کے لہجے کے اوپر پوری امت کو اکٹھا کر دیا۔ اب یہ ہمارے سامنے جو یہ مصحف عثمانی ہے، اس کا مصحف عثمانی کہتے ہیں، عثمانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ یہ پھر عثمان غنی کا کارنامہ ہے، آج تک یہ چل رہا ہے۔ وہ جو مختلف قراتیں ہیں وہ اب کتابوں کے اندر تو مذکور ہیں، اس کی جو تفصیل ہے، لیکن قرآن مجید اب اسی طرح پر ہے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا۔ اب کوئی عثمان غنی سے دشمنی کرے، ان سے محبت کرے، قرآن وہی پڑھے گا جو عثمان غنی نے جمع کیا ہے۔ اور شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں مذکور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں عثمان کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی قرآن کے بارے میں ایسا ہی کرتا جیسے عثمان غنی نے کیا، میں بھی ایسا ہی کرتا جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو اب یہی سلسلہ ہے، اب قیامت تک لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا جمع کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا، لیکن اس میں لہجوں کا اختلاف باقی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید کو جمع کیا کہ لہجوں کا اختلاف پھر ختم کر دیا اور پوری امت کو قریش کے لہجے کے اوپر جمع کر دیا۔ یہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ ہے جو اب قیامت تک ہے، یہ قیامت تک ہے۔